السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرے قابل واجب الاحترام بزرگ اور دوستوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں نعت کے کچھ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پڑھوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اگر وہ اشعار سمجھ میں آئے تو بیچ میں انشاءاللہ بھی ضرور کہہ لیں، اس لیے کہ جو میں نعت شریف آپ حضرات کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس نعت پاک کے اندر ایک تو اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو بار بار مدینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو حضرات عمرے کی سعادت سے مالا مال ہیں اور مدینے کی زیارت کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی وہ اشعار خصوصی طور پر ہے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں زیارت مقدسہ کے لیے، تو ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ ضرور کہہ لیں۔ سرکار دو عالم کے روزے پہ جو جائیں گے، سرکار دو عالم کے روزے پہ جو جائیں گے، افسانہ دل اپنا رو رو سنائیں گے، سرکار دو عالم کے روزے پہ جو جائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ ہم میں سے بہت حضرات خواب دیکھتے ہیں کہ کب ہم مدینے کی زیارت کریں، ان کی خوابیں پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن آج کی رات بہت عظیم رات ہے۔ اگر ہم دعا کر لیں کہ یا اللہ وہ خواب ہمارے پورے فرما، تو کوئی اللہ کی ذات سے ناممکن نہیں ہے۔ اس پر ایک شعر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ مل جائے گی
تعبیریں، ایک روز تو خوابوں کی مل جائے گی تعبیریں، ایک روز تو خوابوں کی گر جائیں گی دیواریں، سب دیکھنا راہوں کی، ہم روزے اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روزے اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، سرکار دو عالم کے روزے پہ جو جائیں گے، دل عشق نبی میں تو کچھ اور تڑپنے دو، کیا ہوا؟ تڑپتے رہیں دل، کبھی نہ کبھی وہ دن ہمارے سامنے آئے گا، لائیں گے اللہ تعالیٰ اور دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تڑپتے رہنے دیجئے، جیسا جیسا تڑپے گا ویسی ویسی آپ کی اور بھی آرزو بڑھے گی اور محبت حضور سے اور ہوتی رہے گی۔ اسی کو شاعر نے شعر کے انداز میں کہا، دل عشق نبی میں دل تو کچھ اور تڑپنے دو، اس گیت کچھ اور بھڑکنے دو، ہم تشنہ دلی چل سب انشاءاللہ کہیں، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بطحا، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپا لیں گے، بطحا کملی میں چھپا لیں گے۔ کب چھپائیں گے؟ جب ہم حضور علیہ السلام کے اسوے کو، زندگی کو اپنائیں گے، صحیح عشق حضور سے کریں گے اور حضور کے عشق پر مر مٹیں گے، حضور کی کہی ہوئی باتوں پر اپنی پوری زندگی لٹا دیں گے، ایک ایک سیکنڈ حضور کے اعمال صالحات جو بتائیں اور اس پر حضور نے خود عمل کیا ہے ہم کر لیں گے تو حضور ہمیں خود
کل قیامت کے دن اپنی کملی میں چھپا لے. ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. اور خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ ساری کی ساری امت پریشان ہوگی. دیگر نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں کے نبی ہونے کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے ڈرانے کے لیے. تو اس وقت کھڑی ہوگی تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوگی اور کہے گی یہ امت محمدیہ، یہ اللہ، یہ دوسری امتیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے. آپ کا قرآن کریم خود اس پر گواہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس نبی آئے، دیگر امتوں میں بھی نبی آئے اور ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی. تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی باتوں کو تائید کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، میری امت صحیح کہہ رہی ہے، میں اس پر گواہ. تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کملی میں چھپائیں گے اور اللہ سے مغفرت کرا لیں گے. آخری شعر ہے اس نعت پاک کا، سماعت فرمائیں. للہ محمد سے سب کہنے صلی اللہ علیہ وسلم. للہ محمد سے روداد میری کہنا، یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیو تم آنا. للہ محمد سے روداد میری کہنا، یہ پوچھ کے آقا سے یہ حاجیو تم آنا. عبید کو در اقدس کب آپ بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبني ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. محترم عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے لیے بے انتہا خوشی اور مسرت کا دن ہے اور مسرت کا موقع ہے اور بے انتہا خوشی کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو یہاں پر جمع فرمایا. بہت بابرکت رات اور بہت بابرکت جگہ میں ہم سب اس وقت جمع ہیں. جگہ اللہ کا گھر، اس سے بہترین جگہ دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. سب سے پسندیدہ جگہ اگر اللہ کو ہے تو وہ مسجد ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے اور اس مجلس کے خیر اور بھلائی کو دنیا کے کونے تک اللہ میں آپ حضرات کے سامنے جمعے کے بیان میں شب برات کی فضیلت پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. آج میں تفصیلی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، بس جو موٹی موٹی باتیں ہیں خلاصے کے طور پر وہ پیش کروں گا. اس لیے کہ آج کی جو رات ہے وہ اجتماعی طور پر کسی عبادت کو انجام دینے کی رات نہیں ہے. ہمارے اکابرین دین، اولیاء اعظام، بزرگان دین اس وقت اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ انفرادی اعمال پر دھیان اور توجہ، زیادہ سے زیادہ انفرادی اعمال پر توجہ دھیان دو اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی اجتماعی اعمال پر بھی توجہ دے دیا کرو. لیکن آج کی رات جو ہے وہ انفرادی طور پر عمل کرنے کی رات ہے. انفرادی اعمال آج کی رات میں آپ جتنا کریں اللہ کے قریب آپ زیادہ ہو جائیں گے. آج کی رات یہ ایسی رات ہے کہ آپ اللہ کو منائے بغیر مصلی سے اٹھے ہی نہ. آپ گھر پر رہیں، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، جب تک آپ کو یہ الہام نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے بات دل میں نہ بیٹھ جائے کہ آج مجھ سے اللہ راضی ہو گئے ہیں اور میں آج اللہ کو راضی کر چکا ہوں، آپ اٹھیں ہی نہ. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کی رات میں عبادت کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوئی عمل پیش سامنے نہیں کیا ہے. آپ کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں پائیں گے کہ حضور نے
صحابہ سے یہ جملہ کہے ہو کہ چلو آج رات ہے، چلو میں بھی آ رہا ہوں، تم سب کے سب مسجد میں جاؤ، ایک بہترین گفتگو دین کے اوپر کریں گے، ایسا کوئی جملہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حضور نے زیادہ طور پر جو اس رات میں کی ہے وہ انفرادی طور پر عبادت کی ہے، تنہائی میں عبادت کی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب یہ رات آئی تو آقا علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ میرے لخت جگر شوہر اس وقت کہاں جا رہے ہیں، معلوم نہیں چل رہا، تو پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں اور حضور جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بالکل قریب پہنچتی ہیں تو حضور علیہ السلام پہچان جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میری لخت جگر بیوی، تمہیں کیا دل میں خیال آیا؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ آج تو میری باری ہے، آپ میری باری چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا دل میں خیال آیا شاید کہ دوسری بیوی کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس لیے میں دوڑتی دوڑتی آپ کے قریب آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی باری میں خیانت کروں، ایسا ہو نہیں سکتا، باری کسی کی ہو اور میں خیانت کر جاؤں، کسی اور کے پاس چلا جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شب برات ہے، آج شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے، 15ویں رات ہے۔ اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں لوگوں کے لیے رزق کا فیصلہ کرتے ہیں، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں، آج کی رات میں اللہ رب العزت گناہ گار بندوں کے گناہ معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اے عائشہ آج کی رات میں اللہ رب العزت ایسے بندوں کی فہرست تیار کرتے ہیں جو آئندہ سال پیدا ہوں گے۔ آج کی رات میں اللہ رب العزت کے یہاں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اے عائشہ اللہ رب العزت آج کی رات میں بنو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے جسم کے اندر جو بال ہیں اتنے زیادہ بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتے ہیں۔ یہ وہ آج کی رات ہے۔ حاضرین کرام یہ کتنی عظیم رات ہے۔ اگر اس رات کی اہمیت یہ ہوتی جلوس کر لیا جائے اور محلے کے آدمیوں کو جمع کر کے ایک دھواندار بیان کر دیا جائے تو حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی تو کرتے نا، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ حضور نے صحابہ سے کہے ہو کہ آؤ میرا بیان رکھو اور تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور دین پر ایک پرمقصد بیان ہوگا، نہیں۔ حضور علیہ السلام تنہائی میں اس رات کے اندر بیٹھتے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، حضرات کے علماء کرام فرماتے ہیں اگر اس رات کی یہی اہمیت تھی کہ
زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہو اور اجتماع ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک بات بھی اپنی امت تک چھپائے نہیں ہے۔ کوئی بات ایسی ہو کہ حضور نے ہم تک پہنچانے میں کسر کر دی ہو، کمی کر دی ہو، کوئی ایسی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری باتیں کھول کھول کر امت کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم کے اجتماعات کرنے کو کہتے، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ آج کی رات تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آج کی رات آپ جتنی استعداد کے مطابق، طاقت کے مطابق عبادت کر لیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ جو یہ نفلی عبادتیں ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا ہے، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہ ایک محبت کی نماز ہے، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک محبت والی نماز ہے۔ اب جب یہ نماز ادا کی جائے تو صرف اللہ کا بندہ ہو اور خدا ہو، درمیان میں کوئی نہ، تبھی تو یہ محبت والی نماز صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج کی رات بڑی اہمیت کی رات ہے، عبادت والی رات ہے۔ سو کر لہو و لعب میں، شور و شغب میں یہ رات گزارنے والی نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں گزارنے کی رات ہے۔ تو حاضرین گرامی، ایک خیال تو آپ یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے جو احکام دیے ہیں وہ دو طریقوں کے احکام ہیں۔ ایک کرنے کے لحاظ سے جو احکام ہیں ان کو اوامر کہتے ہیں، اور ایک اللہ کی طرف سے جو احکام بندوں کے لیے ہیں وہ بچنے کے لیے، اور بچنے والے احکام کو نواہی کہتے ہیں۔ تو فضائل سن کر احکام پر عمل کریں، فضائل سن کر انسان ان اعمال کو انجام دے، اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچے۔ اگر اوامر کرنے کے لحاظ سے جو حکم ہے اس کو کریں گے، اور جس طریقے سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیے ہیں اس سے بچیں گے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی فلاح کو پہنچے گا، اللہ کی رضامندی حاصل کرے گا۔ اگر ایک چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں، فضائل آپ نے سنے، اس پر عمل کر لیے، لیکن جس سے بچنے کے لیے کہا ہے آپ اس سے نہیں بچ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی۔ ابھی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی دیتا ہے، اب انسان دوائی کھاتا رہے اور جو پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے اس سے پرہیز نہ کرے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ دونوں چیز پر عمل کرنا، دوائی بھی استعمال کرنا، پرہیز بھی کرنا۔ تو یہ اعمال ہمیں کرنے کے لیے اس رات میں حکم ہوا ہے کہ ہم تنہائی میں عبادت کریں، اور شور و شغب، میلے ٹھیلے سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا، ہم اس سے بچیں۔ تو دونوں اگر احکام پر ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ شب برات کے تعلق سے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شب فضیلت ہے ہی نہیں۔ جو اس قسم سے انکار کرتے ہیں کہ شب برات کے اندر کوئی عبادت ہے ہی نہیں، وہ غلط ہے۔ اور جو شب برات کے اندر
عبادت کرنے کا عمل انجام دیتے ہیں اور کیا کیا چیزیں داخل کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ درمیانی راستہ سکھایا گیا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ حدیثوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان کی ہے، ان فضیلتوں پر عمل اس طرح کریں کہ عبادت میں مشغول، اور جہاں پر منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ اس حدیث سے، جو میں نے پہلی حدیث کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، اس حدیث پر لوگ اس حد تک عمل کرنے لگے کہ ہر سال قبرستان جانا ضروری سمجھنے لگے۔ ہر سال لوگ جو ہے قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے سبق ہمیں کیا ملا کہ اگر ہم زندگی میں کبھی کبھار قبرستان شب برات کے موقع پر چلے جائیں تو گنجائش، لیکن چیز کو پکڑ کر رہ جائیں کہ شب برات کی رات میں ہمیں قبرستان جانا ہی جانا ہے، تو یہی بات غلط ہے۔ جیسے کہ لوگ یہ فعل انجام دے رہے ہیں، اللہ بچانا، قبرستان کے پاس جا کر کی شکل اختیار کرنا اور وہاں پر بیان رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن لوگ صحیح بات بتانے والے آج کے دور میں بہت کم ہیں، غلط بات بتانے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے، اور جو صحیح بات بتانے والے وہی سچ ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہم حرکات سے بچیں جو کہ دین کے اندر ہم خود اپنے طور پر داخل کریں۔ دین کے اندر افراط بھی جائز نہیں ہے، تفریق کرنا بھی جائز نہیں ہے، کام کھینچنا بھی جائز نہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو درمیانی راستہ یہی ہے کہ ہم آج کی رات میں اپنے گھروں میں کرنے کا ایک ماحول بنائیں، خود بھی گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے ماں بہنوں کو بھی گھر میں لے کر بیٹھے ہیں، بچوں کو بھی لے کر بیٹھے ہیں، اور بچوں کو یہاں تک کہیں کہ دیکھو اگر تم آج تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے۔ اگر اس قسم کی باتیں کر کے بچوں کو آپ نے تسبیحات کے معمول میں بٹھا دیا، تسبیح پڑھانے میں بٹھا دیا، آج آپ کو اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا، کل اس بچے کے اندر یہ چیز، ایک داعیہ یہ پیدا ہوگا کہ میرے والد محترم نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ اس رات میں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کریں، وہی چیز اس کی زندگی میں رہے گی اور اخیر تک اس کی زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ تو حاضرین گرامی، آج کی رات کو ہم اہمیت والی رات اپنے طور پر بنائیں۔ اللہ کی طرف سے تو اہمیت ہے ہی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوئے، تشریف لا چکے ہیں، اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ کیا ہے آج کی رات میں کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا، آج میں اس کو معاف کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ کیا آج ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں آج اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ کیا ہے آج کوئی معاشی سے پریشان ہونے والا، آج میں اس کی معاشی کو دور کر دوں؟ کیا اس کی تلاش میں انا من مستسرق فارزقا، کیا ہے کوئی آج رزق مانگنے والا
کہ میں اس کو رزق سے نوازوں اور رزق کا فیصلہ کروں۔ آج کی رات میں اللہ رب العزت جن بندوں کا نام جہنم کی لسٹ میں ہے، ان بندوں کے نام جہنم کے لسٹ سے ختم کرنے کے لیے رکھا ہے آج کی رات کو۔ اور دعا کر لو کہ اللہ اگر ہمارا نام جہنم کی لسٹ میں تھا تو اللہ اس جہنم کے لسٹ سے ہمارے نام کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ یہ دعا کرنے کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 راتیں بہت اہم ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 5 راتیں بہت اہم ہیں کہ اگر انسان ان 5 راتوں کو شب بیداری کر کے عبادت کے ذریعے سے، تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے نوافل پڑھتے ہوئے گزار دے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وہ 5 راتیں کیا ہیں؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور اسی طریقے سے عید الفطر کی رات، اور اسی طریقے سے شب برات والی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان عبادت میں مشغول ہو کر گزار دے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور نہ ان کے گناہ معاف کریں گے، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، بات کریں گے۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جو اپنی شلوار اور پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو اپنی شلوار اور پینٹوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت کل قیامت کے دن نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص وہ ہے، وہ تاجر شخص کہ جو جھوٹ بول کر قسم کھا کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے کہ جو انسان کچھ کسی کو دے کر احسان جتاتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت کل قیامت کے دن نہیں فرمائیں گے۔ تو 3 شخص وہ کہ جو اپنی شلوار پینٹ ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت کل قیامت کے دن نہیں فرمائیں گے۔ ہر انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت کی طرف امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نظر رحمت میرے اوپر ایک مرتبہ ڈال دے، لیکن اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ ڈالے تو پھر اس سے بڑی محرومی اور کیا۔ آج اس چیز کو ہم دیکھ لیں، آج معاشرے میں اپنی ازار کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا فیشن بن چکا ہے، فیشن سمجھتے ہیں، جبکہ یہ فیشن کسی مسلمان کا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، اور حضور کے یاد
بلکہ کس کا ہے؟ انگریز لوگوں کا یہ فیشن ہے کہ وہ اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اور یہ آج اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگ سمجھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے، اور نہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم اس عمل کو نہیں کریں گے، ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو سینے میں رتی برابر خوف خدا ہے ہی نہیں۔ خوف خدا نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، حضرات مفسرین ایسے لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دل پتھر کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب کثرت گناہ ہو جائے، گناہ کرے جا رہا ہے، کثرت گناہ کرتا ہوا زندگی بسر کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ کثرت گناہ کی وجہ سے ان کا دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور ان کے دل پر تاریکی اور اندھیرا پن چھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اس عمل سے ہم بچیں، اس کلچر کو نہ اپنائیں جو آپ کے دشمنوں کا ہے۔ آپ کا کلچر کیا ہونا چاہیے؟ وہ حضور کے اسوہ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے کلچر اور ہے، حضور کے جانثار ساتھی ان کی ہمارے لیے کلچر ہے، ان کی زندگی پر ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز اور دوسرا شخص وہ کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے، وہ کون ہے؟ وہ ایسا تاجر کہ جو قسم کھا کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اور قسم کھانے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بس کسی طرح ان کا مال فروخت تو ہونا چاہیے، اور جھوٹ بول بول کر مال فروخت کرتا ہے۔ جب جھوٹ بول بول کر مال فروخت ہے تو لوگ کیا سمجھنے لگے کہ سب سے بہترین تاجر یہی ہے، اور جو سچائی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں، لوگ آپ کو بے وقوف سمجھے، نادان سمجھے، کچھ بھی سمجھے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، اگر پوری دنیا کسی انسان کو فرشتہ کہے تو کیا وہ فرشتہ ہو سکتا؟ پوری دنیا کہنے لگے کہ یہ انسان فرشتہ ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پوری دنیا اگر سچے تاجر کو بے وقوف کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بے وقوف نہیں ہے، تو پوری دنیا چاہے بکتے رہے لیکن وہ بے وقوف نہیں ہے۔ تو ہمیں دنیا کی نظر میں بے وقوف بننا ہے، اللہ کی نظر میں بے وقوف بننا ہے۔ ہمیں اللہ کی نظر میں بے وقوف نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں ہمیں محبوب بننا ہے۔ تو اگر محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کریں، بزنس کریں۔ اگر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بزنس آج آپ کریں گے تو کل آپ کو نبیوں کی جماعت میں، نبیوں کی صفوں میں آپ کو کھڑا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی واضح طور پر حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو کچھ کسی کو دے کر احسان جتائے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف بھی کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے۔ آج اس چیز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مردوں میں تو یہ پایا جاتا ہی ہے، عورتوں میں زیادہ طور پر پایا جاتا ہے احسان جتانا۔ کسی عورت کی کچھ ہیلپ کر دی، کسی عورت نے تعاون کر دیا، اب اگر اس کی طرف
بدسلوکی ہو تو عورت کیا کہتی ہے؟ میں تو تیرے اوپر فلاں موقع پر فلاں موقع پر فلاں موقع پر فلاں موقع پر احسان کر چکی ہوں، اور یہ کہہ کر پورا کا پورا اعمال غارت کر رہی ہے، ضائع کر رہی ہے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح تو نے احسان کیا ہے تو احسان کرنے کا بدلہ اس سے نہ مانگتا، اللہ سے مانگتا۔ اگر عورت کسی پر اس طرح احسان جتا رہی تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ سے اپنا اجر مانگتی، اس بندے سے کیوں بدلہ مانگے؟ اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن یہ جملہ کہہ کر سارے احسان پر یکدم پانی پھیر رہی ہے عورت۔ مرد کر رہا ہے تو مرد اپنے اعمال پر یکدم جو ہے منٹوں میں سیکنڈوں میں اپنے احسان پر اپنے دیے ہوئے مال پر پانی پھیر رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات، کہ ایمان والو اپنے صدقات پر غارت مت کرو۔ احسان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کو دیا دے کر احسان جتا، کسی کو دے رہا ہے دینے کے ساتھ ساتھ تھپڑ بھی گالیاں بھی، اس طرح سے دینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ وبال جان ہے۔ ایک تو احسان جتایا، بدلہ جو ملنا تھا وہ ختم، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گناہ بھی اس نے نہیں لیا، احسان جتا۔ تین شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے محروم القسمت انسانوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں، آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک کاتب وحی بھی ہیں اور بڑی فضیلتیں بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب لوگ کچھ زیادتی کرتے اور طرح طرح سے زیادتی کرتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو ہنس کر ٹال دیتے، بدلہ نہیں دیتے۔ اور کوئی اگر غصہ کرتا تو غصے کو پی جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ غصے کے وقت میں بھی کبھی غصہ نہیں کرتے؟ آپ کو کسی نے گالی دی تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ غصہ نہیں کرتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنا غصہ پینے میں مزہ آتا کسی اور چیز کو پینے میں مزہ آتا، اور غصے کو پی جانے والا وہی پہلوان کہلاتا ہے۔ طاقتور پہلوان اللہ کی نظر میں نہیں ہے، غصے کو پی جانے والا وہ اللہ کی نظر میں طاقتور ہے۔ تو ان کے بارے میں کتابوں میں واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو ہے حضرت امیر معاویہ کا مخالف تھا، اور پیٹھ پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا پھرتا، گالیاں دیتا پھرتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس شخص کا پتہ چل گیا کہ میرے پیٹھ پیچھے فلاں شخص گالیاں دیتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو کچھ جواب دینے کے بجائے کیا کرتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک تشت میں کچھ اشرفیاں لیتے اور فلاں شخص کے ہاتھ میں بھجوا دیتے کہ فلاں شخص کے حوالے کر کے آؤ۔ تو اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کئی دن تک یہی عمل کرتے رہے۔ تو جو مخالف تھا حضرت امیر معاویہ کا، اس کو شرم آئی کہ میں تو حضرت امیر معاویہ کا مخالف اور ان کے پیچھے میں گالیاں دیتا ہوں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے دشت میں اشرفیاں بھیج
تو اللہ کا ہوا کہ وہ شخص جو مخالف تھا اپنا طرز عمل بدلا اور مخالفت کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھیے جب احسان ہم کسی کو کرتے بندے کے مزاج کو بدل دیتے ہیں، یا ہر ایک عمل میں کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے۔ تو کچھ دن اور گزرا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دشت میں اشرفیاں بھیجنا چھوڑ دیا۔ تو وہ شخص پریشان ہو گیا کہ اب اشرفیوں کی تھالی میرے پاس نہیں آ رہی، تو کسی ذریعے سے حضرت امیر معاویہ تک یہ بات پہنچائی کہ پہلے تو میں ان کا مخالف تھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تشتری میں بھیجتے تھے، اب جب میں باز آ گیا مخالفت سے، اب کیا اب وہ اشرفیاں بھیجنا بھی چھوڑ دیے؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھ اے شخص، جب تو میرے خلاف باتیں کر رہا تھا، مجھے گالیاں دے رہا تھا، تو تیری نیکیاں مجھے ملتی تھی، اور یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے۔ یہ جو نیکیاں ہیں یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جب تو بہترین چیز مجھے بھیج رہا تھا تو میں ایک حقیر نذرانہ تیرے پاس بھیج رہا تھا جو کہ دنیا کی یہ مال ہے، اور دنیا کے مال آخرت کی کرنسی نہیں ہے، تو مجھے شرم آئی تو میں ایک حقیر سا نذرانہ تیرے پاس بھیج رہا تھا۔ اب جب تو مجھے آخرت کی کرنسی بھیجنا چھوڑ دیا تو میں بھی تجھے اشرفیاں دنیا کا دینا چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے یہ ہے احسان کا معاملہ۔ تو آئے کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ اس کی نیکیاں مجھے مل رہی ہیں۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ آپ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہی نہیں، کیا بات ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں غیبت کروں تو کسی اور کی کیوں کروں، میں اپنی ماں کی کروں گا غیبت۔ میں اگر کسی کی غیبت کروں گا، پہلی بات تو کروں گا ہی نہیں، اگر کبھی غیبت کروں گا بھی تو اپنی ماں کی کروں گا۔ تو اس شخص نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی کہ غیبت کریں گے اور کریں گے تو اپنی ماں کی غیبت کریں گے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جو شخص کر رہا اس کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اب میں کسی اور کی غیبت کیوں کروں گا؟ اگر کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تو میری نیکیاں اپنے ماں کے پاس پہنچے گی، کسی اور کے پاس نہیں پہنچے گی، میرے گھر سے میری نیکیاں کیوں جائیں؟ تو اس طرح سے یہ اللہ کے مخصوص بندے جو ہے احسان کا معاملہ کرا کرتے تھے اور کبھی احسان کسی پر جتایا نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بدترین عملوں سے بچیں، ان بدترین حرکتوں سے بچیں، اور جب ان بدترین اور غلط قسم کی خصلتوں سے بچیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہمیں یہاں پر بھی میسر ہوگی اور آخرت میں بھی میسر ہوگی۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ شب برات عطا کی ہے، یہ رات، اس لیے کہ ہم اس رات میں اللہ کی طرف لوٹا ڈالیں، تاکہ آج جو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اپنے بندوں پر نازل کر رہے ہیں ہم اس کے لینے والے بن جائیں۔ اس لیے کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھیں
کہ یہ جو آج کی رات ہے گویا کہ رمضان کا ایک مقدمہ ہے، کہ رمضان کے لیے آج کی رات گویا کہ ایک استقبال والی رات ہے کہ رمضان کا آپ استقبال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی رحمتوں کو بارشوں کی طرح برسائیں گے، آپ اس کو لینے کے لیے آج ہی سے تیار ہو جائیں۔ ہم دیکھیں کہ 15 دن شعبان المعظم، صرف 15 دن باقی ہے، اور دیکھیے کہ رمضان سے دو ہفتے پہلے یہ رات رکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں، آپ پوری طرح تیار ہو جائیں تاکہ رمضان کی گھڑی کوئی ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، گناہوں سے پاک اس طرح کریں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اور ان رحمت والے آنسوؤں سے ہمارے دھل جائیں۔ اس طرح سے ہم اللہ کے سامنے گریہ وہ جاری کریں، اللہ کے سامنے روئیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں بھی ہم پر نازل فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کی استقبال کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں انشاءاللہ، پوری طرح تیار ہیں۔ اور خاص طور سے میں ایک بات کہوں گا کہ جو آپ کے ماتحت میں لوگ کام کرنے والے، مثال طور پر آپ کی دکان پہ کچھ نوجوان کام کر رہے ہیں، تو کام کرنے والے کو آپ سہولت دیں۔ اگر عام دنوں میں آپ کے پاس کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو رمضان میں آپ ان سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہ لیں، بلکہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی لیں، اور میری طرف سے ہے تیرے لیے، اور یہ بھی سن لے کہ دیکھ 2 گھنٹے جو کم ہوئے ہیں اس سے میں تمہاری تنخواہ میں کم بھی نہیں کروں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 2 گھنٹے کم کرنے کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے تم نے کم کام کیے اس لیے تنخواہ میں تمہاری کمی ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے من خفف مملوکہ، کہ اپنے غلاموں پر رمضان میں ہلکا اور آسانیاں پیدا کرو۔ اب ہلکا اور آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے 2 گھنٹہ کم کام لیں تو آپ تنخواہ میں کٹوتی کر لیں، یہ درست نہیں ہے، پھر آپ جو ہے مجرم کہلائیں۔ پھر جو اللہ نے بشارت رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو رمضان میں سہولت دیتے ہیں، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں ایسے شخص کو۔